مراد سعید نے آج اہم اعلان کر دیا اور کارکنان کو تیار رہنے کا کہہ دیا۔ کیا مراد سعید پشاور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی آج اتنی نفری کیوں پہنچی ہے؟ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں، بہت شکریہ۔ مراد سعید جو 9 مئی کے بعد روح پوش تھے، نہیں پتا کہاں پر ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ مراد سعید منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے، مراد سعید کے لیے اتنی سختیاں کیوں ہیں، عمران خان کو کیا پیغام بھیجا گیا اور عمران خان نے اس کے جواب میں کیا کہا، آپ کو اس ولاگ میں بتاتے ہیں۔ مراد سعید 9 مئی کے بعد روح پوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک مرحلہ یہ آتا ہے جب مراد سعید کے والد کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ مراد سعید اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹکٹ میرے والد کو نہیں بلکہ کسی ورکر کو دی جانی چاہیے۔ اس کے بعد وہاں سے سہیل سلطان ایڈوکیٹ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ تقریباً 72,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد اب مراد سعید کچھ دن پہلے کہتے ہیں کہ ایک تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس تحریک کا آغاز میں اپنے شہر سوات سے کروں گا۔ کل سوات بازار میں، کل مینگورہ بازار میں ہزاروں لوگ باہر نکل آئے۔ ہزاروں لوگوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ڈرامہ بازی اور بند کرو، عمران خان کو رہا کرو، یہ پرچے جاری پیار ہے، اس کو فلل فور ختم کرو، ختم کرو۔ مراد سعید کو فلل فور منظر عام پہ لے کے آؤ اور مراد سعید کو باحفاظت منظر عام پر لانے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ مراد سعید امن کا سفیر ہے، مراد سعید نے ہمارے لیے بہت قربانی دی ہے، مراد سعید نے ہمارے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، مراد سعید کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ مراد سعید امن کا سفیر یہ نعرے لگائے گئے، مراد سعید کو منظر عام پر لایا جائے یہ نعرے لگائے گئے کل سوات میں، اور کل سارا سوات مراد سعید کے لیے نعروں سے گونجتا رہا۔ کل سارا سوات عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتا رہا۔ آج مراد سعید نے کیا کہا؟ آج مراد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ سوات سے عمران خان، بشرا بی بی اور تحریک انصاف کی قیادت و کارکنان کی رہائی اور پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کل رات کو سوات میں ہزاروں لوگ باہر نکلے۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جب مراد سعید سوات خود موجود نہیں ہوتے تھے تو سوات میں پاکستان کے لیے، مراد سعید کے لیے اور امن کے لیے ہزاروں لوگ باہر نکل آتے تھے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا جب سفید پرچم لے کے، امن کا پرچم لے کے ہزاروں لوگ باہر نکلے تھے۔ مراد سعید پشاور میں تھے لیکن سوات میں، کرک میں ہزاروں لوگ باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسی طرح کل بھی سارے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs، MPs اور وہاں عہدیدار اور عام عوام کل سوات مینگورہ بازار میں موجود تھی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتی رہی اور مراد سعید کو باحفاظت منظر عام پر لانے کا کہتی رہی۔ اس کے بعد مراد سعید کہتے ہیں آج انشاءاللہ باقی اضلاع کے لیے شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ کل سوات کی باری تھی، اب باقی اضلاع کی باری ہے اور آج ہی مراد سعید اس کا شیڈیول جاری کریں گے اور باقی اضلاع کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں جب بھی کور کمیٹی کی جانب سے دھرنے یا لانگ مارچ کا فیصلہ آئے گا ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ملے گی۔ یہ جنون، یہ جذبہ اگر دیکھا گیا ہے تو صرف مراد سعید میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی لانگ مارچ کا کہا جائے گا، جب بھی دھرنے کا کہا جائے گا تو ہماری تیاری مکمل ملے گی، سوات کی تیاری مکمل ملے گی۔ اس کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح کی بات نہیں کی، کسی نے بھی عوام کو اس طرح نہیں نکالا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مراد سعید جلد منظر عام پر آنے والے ہیں۔ پوری قوم پاکستان کے پرچم کے ساتھ اس طرح عمران خان کی رہائی اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی تحریک کا بیڑا اٹھائے گی جیسے انہوں نے 8 فروری کو اٹھایا تھا۔ فیصلہ سازوں کو خبر ہو کہ پاکستانی قوم اب ناموں کی محتاج نہیں رہی۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے مراد سعید نے کہ فیصلہ سازوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ پاکستان کی قوم اب ناموں کی محتاج نہیں رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل اور بات کو وطن دشمنی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے اس قوم کی سوچ کو بھی آپ کے بیانیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ ان کے فیصلے کی توہین ہی اصل وطن دشمنی ہے، ان کے مینڈیٹ کی چوری ہی اصل دہشت گردی ہے۔ آپ اس آر میں خیبر پختونخوا میں جن کارروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے باز رہیں۔ ایک تو مراد سعید اس طرح اپنے کارکنان کو تیار کر رہے ہیں جس طرح کل سوات میں لوگ نکلے اور باقی اضلاع کا شیڈیول آج آ جائے گا اور باقی اضلاع میں بھی اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔
ایک تو مراد سعید کی یہ تیاری ہے، دوسری طرف صدیق جان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ مراد سعید اور کچھ نام دیے گئے ان کو کور کمیٹی سے نکال دیں، ان کو اپنے فیصلوں سے نکال دیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن عمران خان کا اس پہ رد عمل کیا ہے؟ یہ سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے۔ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ آپ مراد سعید کو کور کمیٹی کے فیصلوں سے نکال دیں، اور عمران خان مراد سعید کو ہی سینٹ کے لیے نامزد کر دیتے ہیں۔ جو عمران خان کو کہا جاتا ہے عمران خان اس کے مخالف چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان یہ جنگ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، اور آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز عمران خان کے بعد مراد سعید کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، مراد سعید کو اپنا فیورٹ سمجھتے ہیں، اور آپ سب میری اس بات سے ایگری بھی ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں وہ اگر عمران خان کے بعد کسی کو لیڈر یا عمران خان کے بعد کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ مراد سعید ہے۔ ایک طرف عمران خان مراد سعید کو ہر جگہ نامزد کرتے ہیں، عمران خان نے سینٹ کے لیے مراد سعید کو نامزد کیا، اور آج پشاور ہائی کورٹ میں پولیس کی باری نفری پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے جب ٹویٹر اوپن کیا تو وہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ مراد سعید وہاں ضمانت کے لیے پہنچیں گے، مراد سعید وہاں اپنے کاغذات کے لیے پہنچیں گے، لیکن فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں ہے، ایسی کوئی انتھیٹک نیوز نہیں ہے۔ جب مراد سعید منظر عام پر آئیں گے تو آپ کو وہ لمحات بھی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، آج پاکستان تحریک انصاف کے MNs وہاں پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ سائفر کیس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے۔ آج کورٹ میں کیا چلا، آج کورٹ میں کیا ریمارکس ہوئے، آج جج صاحب نے کیا کہا، آج وکلاء نے کیا کہا، اور سائفر کیس کہاں تک پہنچا ہے، آج وکلاء پریس کانفرنس میں کیا کہتے ہیں، آپ کو وہ نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے۔ اس ولاگ کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، سپورٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔